وہ اس علاقے کی سب سے خوفناک صبح تھی، لیکن اتنی حسین کہ اس کا حسن اس خوف کو زائل کیے ہوئے تھا جو صبح کے پس پردہ چھپا ہو۔ نواب بخش کو اس نے نہر کے کنارے گاڑی روک دینے کے لیے کہا۔ ابھی سورج نے مکمل کرنوں کو زمین پر بکھرنے کی اجازت نہیں دی۔ روشنی پر اپنی دھاک بٹھائے ہوئے سرمئی اندھیرا مکمل طور پر اسے اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ شال کو اپنے کندھے پر درست کرتے ہوئے اس نے سگریٹ سلگا لی، جس کا لمبا کش لگاتے اس نے دھوئیں کو ہوا میں تحلیل کر دیا۔ اس وقت بھی وہ پورے ٹھاٹھ سے موجود تھا، پیروں میں پشاوری چپل، وہی شان شوکت جو ہمیشہ اس کی شخصیت سے ٹپکتی رہتی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اچھی طرح کندھوں پر لپیٹی شال شاید موسم کی خنکی کی وجہ سے تھی۔ سگریٹ نوشی کی وجہ سے نابی لبوں پر ایک گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ دلکشی سے مطمئن نگاہیں نواب بخش نے اس کے ساتھ چلنا چاہا، لیکن چند قدموں کے فاصلے پر، کیونکہ مقابل کو ہرگز پسند نہیں تھا کہ کوئی اس کی ذاتی زندگی میں یا اس کے مشکلوں میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا۔ سگریٹ کو سلگا کر وہ ارد گرد سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ نہر کنارے جھومتے ہوئے درختوں سے ٹکرا کر اس کے جسم سے ٹکرانے والی ٹھنڈی ہوا اس پر کم ہی اثر انداز ہو رہی تھی۔ مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے وہ بس چلتا جا رہا تھا۔ بس نہر کنارے کا فرق تھا، یا خانوں کی حدود ختم ہو جاتی تھی اور نواب بخش یہی چاہتا تھا کہ وہ خانوں کی حدود کو کراس کر کے کبھی بھی چودھریوں کے علاقے میں نہ جائے، کیونکہ اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا تھا۔ اپنی قدموں کو مضبوطی سے جما کر اپنے ہاتھوں کو پشت پر باندھے اس نے گردن تھوڑی سی اوپر اٹھا لی۔ ماتھے پر بکھرے ہوئے بے ترتیب بال اس 26 سالہ جوان کو دلکش بنا رہے تھے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ وہ دل نشین آنکھوں والا شخص اگر کسی کو نظر پھیر کر دیکھ لیتا تو اس کا دل تھم جانے پر مجبور کر دیتا۔ کافی دیر وہ وہیں کھڑا رہا، نہ جانے کس گہری سوچ میں گم۔ چہرے پر پھیلی ہوئی سنجیدگی سے ذرا بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ مسرور ہو رہا ہے یا غمگین، لیکن جو بھی تھا، نواب بخش بڑی باریک بینی سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ پلٹنے لگا جب اس نے کداور جھاڑیوں میں ہونے والی سرسراہٹ کو سنا۔ گاؤں میں ایسا ہونا بالکل عام سی بات تھی۔ اس نے قدم اٹھایا، لیکن دوسرا قدم وہیں جم چکا تھا۔ کوئی نرمی سے کہہ رہا تھا جیسے شدید تکلیف میں ہو، اور اس کے ساتھ ہی چوڑیوں کی بے نام سی کھنک۔ وہ حیرت سے پلٹا۔ اس وقت وہ اچھا خاصا فاصلے پر کھڑا تھا، لیکن پھر بھی اس کی تیز نظروں سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہا۔ اسے صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ سامنے جھاڑیوں میں کوئی موجود ہے۔ تبھی خطرے کو بھانپتے ہوئے نواب بخش جلدی سے آگے بڑھا۔ سائیں، خیریت ہے؟ وہ سوال کرتے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جب اس نے گردن سے ان جھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ نواب بخش، وہاں کچھ ہے؟ اور نواب بخش اس وقت مکمل طور پر خبردار تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو خطرے میں جھونک دینا یوں تھا جیسے اپنی جان سے جان ہو۔ گلریز خان کا اکلوتا بیٹا تھا، اور گلریز خان اپنے بیٹے کی جانب اٹھنے والی انگلی کو جڑ سے اکھاڑ دیتا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو گاڑی میں جانا چاہیے، میں دیکھتا ہوں۔ اس نے فوراً اپنا مشورہ پیش کیا۔ جب اسے اسی بات سے چڑ ہوتی تھی، اس کی بات کو نظر انداز کرتے ان جھاڑیوں کی جانب بڑھنے لگا، لیکن نواب بخش تقریباً دوڑتے اس کے ساتھ قدم ملا رہا تھا۔ خان سائیں، ہو سکتا ہے کچھ اور ہو، میں دیکھتا ہوں، آپ رک جائیں۔ گردن گھما کر اس نے ایک تیز نظر نواب بخش پر ڈالی اور وہ رک گیا۔ وہ شخص کے غصے کو بھی بخوبی پہچانتا تھا۔ روشنی میں لپٹے ہوئے سرمئی اندھیرے میں وہ اس وجود کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ جب مزید حیرت اس کے خوبرو چہرے پر اترتی چلی گئی۔ یہاں کوئی لڑکی تھی، وہ بھی زخمی حالت میں اوندے منہ پڑی ہوئی۔ یہ علاقہ خان گلریز خان کی ملکیت تھا، اور یہاں پر کسی بھی لڑکی کا اس حالت میں پڑے ہونا اسے بھلا کہاں برداشت ہو سکتا تھا۔ لڑکی کو سیدھا کرو نواب بخش، اس نے حکم صادر کیا، اور نہ چاہتے ہوئے نواب بخش کو اس کی جانب بڑھنا پڑا۔ اس وقت اس دیر عمر کے ملازم پر عجیب سے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ یہ کوئی سکیم تھا، کوئی دھوکہ دہی، یا جو بھی، لیکن اس کا خان سائیں مکمل طور پر اس میں ملوث ہو چکا تھا، ہمیشہ کی طرح بے خوف ہو کر، اور یہی چیز اسے بری طرح کھٹک رہی تھی۔ اگر وہ پاس نہ ہوتا تو شاید اس وقت تک وہ گلریز خان کو آگاہ کر چکا ہوتا، لیکن اس وقت اس کی حکمت عملی کرنا اسے شدید ناگوار گزرتا۔ سائیں، مجھے لگتا ہے یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ اس کی آواز باقاعدہ طور پر کانپ رہی تھی، جبکہ وہ بھی انہماک سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جس کے الجھے ہوئے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔
اس کی جانب سے مکمل خاموشی اور انہماک کو محسوس کرتے ہوئے نواب بخش نے جھکتے ہوئے اس لڑکی کو اٹھا کر سیدھا کرنا چاہا، جبکہ اس نے آگے بڑھ کر سختی سے اس کے ہاتھ کو روک دیا تھا۔ پیچھے ہٹو، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نرمی سے لڑکی کا رخ اپنی جانب موڑا اور بے اختیار اچھل کر 2 قدم دور ہوا تھا۔ وہ جتنا بھی بہادر تھا لیکن اپنے سامنے ایک نازک سے وجود کو یوں دیکھ کر اس کا اچل جانا بنتا تھا۔ اس کی گردن پر بنے ہوئے جا بجا نشانات واضح کر رہے تھے کہ وہ کس مصیبت سے گزر چکی ہے۔ وہ فوراً ہی واپس پلٹا۔ اپنی شال کو جلدی سے اتار کر اس لڑکی پر پھیلاتے ہوئے اس نے نواب بخش کو اشارہ کیا کہ وہ جلدی سے گاڑی لے کر آئے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جھکتے ہوئے لڑکی کو اٹھا لیا۔ نہ ہی وہ اس کے انہیں وجود کو دیکھ پایا اور نہ ہی اس کے چہرے اور گردن پر لگے ہوئے زخموں کو۔ کوئی درندہ اسے بری طرح نوچ کر گیا تھا اور یہ چیز ہی اس پر حاوی ہو کر اس کے دماغ کو پھٹ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس وقت تک اسے علم نہیں تھا کہ وہ لڑکی کون ہے، کس ذات سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے لیے وہ بس ایک انسان تھی جس کی وہ مدد کر رہا تھا۔ یہ جانے بغیر کہ مدد کس طرح اس کے گلے پڑ سکتی ہے۔ اس کے وجود کو پچھلی سیٹ پر ڈالتے اس نے نواب بخش کو گاڑی موڑنے کے لیے کہا۔ خان صاحب، حویلی چلیں؟ اس نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ حویلی یہاں سے 1 گھنٹہ دور تھی، جبکہ فارم ہاؤس صرف 25 منٹ کی مسافت پر تھا۔ نہیں، ایسا کرو فارم ہاؤس چلتے ہیں۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ زندگی میں پہلی بار وہ خود کو عجیب و غریب کیفیت میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ عورتوں کی بے پناہ عزت کرنے والا شخص بھلا کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ کوئی کسی کی زندگی برباد کر کے چلا جائے اور وہ مطمئن بیٹھا رہے۔ اس کے ذہن میں اس وقت تک یہ ہلچل مچی ہوئی تھی کہ اگر وہ گاؤں کی کسی غریب کسان یا مزدور کی بیٹی ہے تو اسے حویلی یا گاؤں میں لے جا کر وہ محض اس کی عزت کی خرابی کا باعث بنے گا۔ وہاں جا کر وہ معلوم کر کے اس کی فیملی کو بلا کر آگاہ کر سکتا تھا اور معاملہ وہیں سلجھ جاتا۔ لیکن اس وقت اس نے طے کر لیا تھا اگر اس گاؤں کا کوئی رہائش اس بات ملوث ہوتا تو یقیناً اس کی گردن اڑا دیتا۔ خان صاحب، بڑے خان کو آگاہ کر دینا چاہیے۔ مجھے معاملہ بہت گمبھیر لگ رہا ہے۔ نواب بخش کے وسوسے عروج پر تھے۔ اپنی زبان بند کرو نواب بخش۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ ملازم کے نہ صرف دل بلکہ ہاتھ بھی کام کر رہے تھے۔ اس نے سختی سے اپنی زبان کو بند کر لیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس سرخی اس وقت خان کاشان علی خان کی آنکھوں میں اتر آئی ہے، اسے کچھ وہی نہیں کہ آمنے سامنے کھڑے کسی بھی شخص کا اولیا بیکار تھے۔ گاڑی فارم ہاؤس کے دروازے پر رکی اور اس نے پلٹ کر اس لڑکی کو اٹھا لیا۔ میں اس کا خیال رکھتا ہوں، تب تک تم جاؤ اور گاؤں کے کلینک سے کسی ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، لیکن یہ بات راز میں رہنی چاہیے۔ نواب بخش، اسے تاکید کرتے ہوئے واپس مڑ گیا تھا اور گاڑی کی جانب دوڑتے ہوئے نواب بخش نے ساتھ ہی ساتھ اپنا موبائل بھی نکال لیا۔ وہ بس جلد سے جلد گریز خان کو اس کے صاحبزادے کے کارناموں سے آگاہ کرنے والا تھا، جو خود کو خطرے میں جھونک کر اپنے لیے کوئی بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا تھا۔ وہ اسے لے کر کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ نازک سے وجود اس کے بازوؤں پر بالکل بھی بھاری نہیں تھا۔ ہوش میں نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی عصمت دری پر بار بار کراہ رہی تھی۔ شاید اس کے جسم میں ہونے والی تکلیف سے زیادہ خونخوار تھی اس کی روح میں اترنے والی تکلیف، جو اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے غافل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر اسے بستر پہ لٹاتے اس نے شال سے اس کے پورے وجود کو کور کر دیا۔ اس کے کپڑے جا بجا پھٹے ہوئے تھے، الجھے ہوئے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ گردن ایک جانب لڑک گئی تھی۔ اگلے ہاتھ بڑھا کر اس نے نرمی سے اس کے بالوں کو ہٹا دیا اور پھر کافی دیر اس کے جانے پہچانے نقوش میں کاشان کی نظریں الجھتی رہیں۔ کوشش کے باوجود وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ نقوش، یہ چہرہ اسے اس قدر جانا پہچانا کیوں لگ رہا ہے۔ وہ لڑکی، وہ مشکل سے 24 سال کی تھی۔ پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگاتے ہوئے وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا جب جیب میں پڑا ہوا موبائل رنگ کرنے لگا اور اسے دوبارہ تکیے پر لٹاتے ہوئے اس نے موبائل نکال کر کان سے لگا لیا۔ بابا کی کال تھی، یقیناً نواب بخش نے انہیں آگاہ کر دیا ہوگا۔ گلاس میں پڑے ہوئے پانی سے اس کے منہ پر چھینٹے مارتے ہوئے بابا سے بات کر رہا تھا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں برخدا ہے؟ کیسی حرکت کی ہے تم نے؟ بابا پلیز ناراض مت ہوں، اس لڑکی کو اس وقت شدید ضرورت تھی۔ یہ سب کچھ ہمارے علاقے میں ہوا ہے۔ وہ اور اس کی جلد بازیاں عروج پر تھیں۔ تم وہاں مجھے بلا لیتے، میں سب کو سنبھال لیتا، ہر معاملے کو اپنے سر لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بابا شدید ناراض ہو رہے تھے۔ وہ باپ کے وہموں سے بخوبی واقف تھا، وہ اپنی جگہ غلط نہیں تھے۔
کاشان کو جتنے جھگڑوں اور مسائل سے دور رکھنا چاہتے تھے وہ اتنے مسائل میں کود پڑتا اور یہ بات ہمیشہ ان کی ناراضگی کا سبب بنتی۔ سامنے پڑا ہوا وجود ہوش میں آ رہا تھا اور اس کی توجہ اپنے باپ کی باتوں سے ہٹ گئی۔ میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں بابا۔ ان کی بات کو سنے بغیر اس نے کال کاٹ کر موبائل بستر پر اچھال دیا۔ وہ لڑکی اپنی اندھی بندھی سی آنکھوں کو کھول رہی تھی۔ تکلیف اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی جب وہ ہلکا سے اس کی جانب جھکا۔ تم ٹھیک ہو؟ اذیت بھرے اس وقت میں اس نے پہلی بار کسی مہربان آواز کو سنا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ بامشکل اپنے وجود کو سنبھالتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی جب کاشان نے نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، لیکن وہ کانپتے ہوئے اسے دور ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور کاشان 2 قدم اس سے دور ہوا۔ پلیز، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سیف ہو۔ مجھے بتاؤ، کون ہو تم؟ بولنا چاہ رہی کیوں اس کی الجھی خوفزدہ بری آنکھوں کی توجہ سے دیکھ رہا تھا جن میں بہنے والے آنسو اس کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے تھے۔ چند کے حوث پرستوں مردوں نے پورے مرد معاشرے کو شرمندہ کر رکھا ہے اور بطور مرد وہ اسے شرمندگی کے اتھاہ گہرائیوں میں گرا ہوا تھا۔ نچلے ہونٹ کے کنارے سے بہتی ہوئی سرخی اب جم چکی تھی لیکن اس کے گلابی لب ابھی تک کپکپا رہے تھے۔ مجھے بتاؤ تم کس کی بیٹی ہو؟ اس نے پوچھا تو آواز اس قدر نرم تھی کہ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی اپنے گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا لیکن کچھ بتانے سے قاصر تھی۔ اور تبھی نواب بخش باہر سے ڈاکٹر کو لے کر اندر داخل ہوا۔ تقریباً 40 سالہ خاتون ڈاکٹر جو پریشانی کے عالم میں اندر داخل ہوئی اور کاشان کی جانب لپکا۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ پلیز ان کو ریلیکس کریں۔ تم باہر ہی رکو نواب بخش۔ نواب بخش کے ساتھ وہ خود ہی باہر خود بھی نکل گیا تھا جبکہ ڈاکٹر پیشورانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کے دروازے کو بند کر دیا گیا اور بے چینی سے اپنی پشت پر ہاتھ باندھے ادھر سے ادھر چکر لگانے لگا۔ دور راہداری کے کونے میں کھڑا ہوا نواب بخش اپنے سینے پر جھکائے ہوئے تھا، ویسے مؤدب انداز جیسا وہ اپنائے رکھتا، اور کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر زلیخا پریشانی کے عالم میں باہر نکلی۔ خان سائیں کسی نے انہیں زیادتی کا نشانہ بنا دیا ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی شدید صدمے میں ہے۔ یہ معاملہ اجتماعی طور پر نہیں لگتا کوئی ایک ہی فرد تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بے دردی سے انہیں زخمی بھی کرتا رہا۔ اس وقت انہیں ڈاکٹر اور اپنی فیملی کی ضرورت ہے۔ انہیں کسی قریبی اسپتال لے کر جائیں۔ وہ جس نفسیاتی ٹراما سے گزر رہی تھی اسے یقینی طور پر ایک ڈاکٹر کی ضرورت تھی۔ اس کے جسم پر لگے ہوئے زخموں اور روح پر لگے ہوئے زخموں کے لیے وہ شدید دکھ میں مبتلا ہکا بکا کھڑا رہا۔ اس کے پاس ادا کرنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ جب اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر دوبارہ ایسرگی سے کہا تھا، میں انہیں جانتی ہوں، یہ نیلم جہانگیر ہے، چودھری جہانگیر کی بیٹی۔ اور یہ اس کے لیے حیرت کا دوسرا شدید دھچکا تھا۔ دور کھڑے نواب بخش کا منہ بھی کھلے کا کھلے رہ گیا۔ یہ چودھریوں کی بیٹی تھی اس وقت اس حالت میں اس کے فارم ہاؤس پر، اور اس سے آگے کیا ہونے والا تھا؟ حقیقت یہ تھی کہ وہ لڑکی بھی جانتی تھی اور خود بھی کہ وہ بے قصور ہے۔ وہ صرف اس سے مدد کی غرض سے یہاں لے کر آیا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ڈاکٹر کو نواب بخش کے ساتھ بھیجتے ہوئے وہ اندر کی جانب بڑھا۔ وہ ابھی تک مسلسل رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے مطمئن کر پاتا، اس کے بارے میں کچھ جان پاتا، فارم ہاؤس کے دائیں جانب سے ہونے والی فائرنگ کی آواز نے اسے پھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔ دراز سے اپنا ریوالور نکالتے ہوئے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا جب بیڈ پر بیٹھی ہوئی لڑکی تیزی سے دوڑتے اس کی پشت سے چمٹ گئی۔ خدا کا واسطہ مجھے بچا لیں، وہ لوگ مجھے مار دیں گے، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے باہر گارڈز موجود تھے لیکن اسے یقین تھا کہ باہر موجود لوگ اس لڑکی کے رشتہ دار ہیں۔ وہ باہر نکل کر انہیں معاملے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، انہیں ساری حقیقت بتا کر اس لڑکی کو ان کے حوالے کرنے والا تھا۔ اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ معاملہ یوں لٹ پڑے گا۔ نواب بخش نے ٹھیک کہا تھا، یہ معاملہ اس کے گلے پڑ کر اس کے لیے ایسی مصیبت کھڑی کر چکا تھا جو کہ ناقابل بیان تھی۔ وہ ابھی تک اسی کے شال میں لپٹی ہوئی تھی۔ یہ گاؤں کے سب سے بڑے اور پرانے برگد کے درخت کے نیچے جرگا زور شور سے جاری تھا اور چودھری خاندان کے تمام مکین وہاں موجود تھے۔ ایک کونے میں کھڑی وہ لڑکی اس قدر کانپ رہی تھی کہ دور بیٹھا ہوا شخص اس کی جانب نامتوجہ ہونے کے باوجود بھی اس کے خوف اور اس کے آنسوؤں کو محسوس کر رہا تھا، اور وجہ صرف یہ تھی کہ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جس نے کچھ وقت پہلے ہی اپنی عزت کھو دی اور اس جرگے میں مردوں کے سامنے اپنے وقار کو پامال کروا رہی تھی۔ میں اس لڑکی کی جان لے لوں گا،
میں کسی صورت بھی برداشت نہیں کروں گا کہ اس نے میری بیٹی کی عزت تار تار کر دی۔ جہانگیر چودھری رائفل اٹھا کر اس کی جانب بڑھا اور جو صرف بال کے کہنے کی وجہ سے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، لپک کر جہانگیر چودھری کی جانب بڑھنے لگا، لیکن گلریز خان نے سامنے سے اپنے بیٹے کو پکڑ کر قابو میں کیا تھا۔ خبردار، اگر چودھری خاندان کا کوئی بھی شخص میرے بیٹے کی جانب انگلی کرے گا تو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ گلریز خان کی دھاڑ تھی۔ ان دونوں خاندانوں کی دشمنی کے بارے میں کون نہیں جانتا تھا، اور اس پر حد یہ تھی کہ ایک لڑکی کو دشمنی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تمام ثبوت کاشان خان کے خلاف جا رہے تھے، اور یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ جو لڑکی رات سے غائب تھی، چودھری کتوں کی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ لڑکی صبح کاشان خان کے فارم ہاؤس سے ملی، وہ بھی یوں تار تار حالت میں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ چاہیں تو اس لڑکی سے پوچھ لیں، میں اسے کھیتوں سے اٹھا کر لے کر گیا تھا۔ لیکن وہ لڑکی کیا بتاتی جس نے خود آنکھ کھولی تو خود کو اس شخص کے سامنے جھکا ہوا پایا تھا؟ نواب بخش، ڈاکٹر خود کاشان علی خان کے بیانات یہ واضح کر رہے تھے کہ اس نے نہ صرف تمہاری بیٹی کی جان بچائی بلکہ اسے تمہارے حوالے کر دیا۔ جہانگیر چودھری، لیکن تم سب کا موقف یہ ہے کہ اس کی عزت کو نوچنے والا درندہ کاشان علی خان ہے۔ تو اس وقت بیٹھا ہوا جرگا اس فیصلے پر پہنچا کہ یہ ساری جانچ پڑتال اسی وقت ختم ہوگی جب تمہاری بیٹی اپنی زبان کھولے گی۔ یہ جمشید دلاور تھا، گاؤں کا سرپنچ، جو اسی وقت جرگے کی سربراہی کر رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہمارے خوف کے یہیں مر جائے گی۔ یا جو کچھ اسے نظر آ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایک شخص کی ابلتی ہوئی سرخ نگاہیں جو اسے بار بار وارن کر رہی تھیں۔ حقیقت وہ نہیں تھی جو نظر آ رہی تھی، بلکہ حقیقت وہ تھی جسے چھپایا جا رہا تھا، اور حقیقت کس قدر دل دہلا دینے والی تھی یہ ابھی واضح نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس قابل تھی کہ زبان کھولتی۔ چودھری جہانگیر، جس نے آج تک اسے بیٹی کا درجہ نہیں دیا، دھاڑتے اس کی جانب بڑھا اور اس کے زخموں اور اس کی اذیت کی پرواہ کیے بغیر اسے کھینچ کر جرگے کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا۔ بندوق کی نوک اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے اتنی بلند آواز سے چیخا کہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو لگا تھا کہ اس کا جگر پھٹ جائے گا۔ اس کے منہ سے ایسی رطوبت نکلے گی جو آخری ثابت ہوگی، اور اس کے بعد وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ بس تھر تھر کانپتی کھڑی رہی۔ بتاؤ، کاشان علی خان نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ اس کے بعد کے لفظوں میں بھی ایسے وارن تھی کہ وہ اسے جتا رہا تھا۔ اس کی مرضی کے خلاف اگر کچھ بھی الٹا سیدھا بولنے کی کوشش کی تو وہ اسے یہیں شوٹ کر دے گا۔ مر جانا زیادہ آسان تھا، لیکن اس شخص کو چھوڑ کر مر جانا جو کہ اس کی زندگی برباد کر چکا تھا، یہ آسان نہیں تھا۔ اسے اس وقت سامنے بس اندھیرا نظر آ رہا تھا، کوئی امید نہیں، بس ایک ایسی سیاہ کوٹھی جس میں داخل ہو کر بھی وہ مر جاتی، اور جس سے باہر ہی رہتی تو بھی اسے درندے نوچ کھاتے۔ اس نے باغ کے سامنے اپنے کامتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ نفی میں سر ہلاتے وہ بس رو رہی تھی، جبکہ جہانگیر چودھری نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ میں کہہ رہا ہوں، جواب دو نیلم۔ اور اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اتنے اجنبی لوگوں میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا اپنا ہوتا، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے سائے میں وہ محفوظ ہوتی۔ اسے 2 قدم بھی اختیار پیچھے ہٹا دی۔ زبان کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی، حالانکہ جیسے جان پھنسی تھی کہ اگر وہ کچھ بھی بولنے کی کوشش کرتی تو یہاں مر جاتی یا پھر مار دی جاتی، اور اسے اس وقت مرنا نہیں تھا۔ اپنے قدموں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ دوڑ کر باپ سے دور ہوئی۔ کوئی نہیں جانتا تھا اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ اس کے سامنے گویا پورا جرگا دم سادے بیٹھا تھا، سارا فیصلہ اس پر منحصر تھا، اور اسے بس شخص کی جانب انگلی اٹھانا تھی۔ انگلی وہ اٹھا دیتی، یہ مشکل نہیں تھا، مگر وہ یقین، وہ بھروسہ، وہ ساتھ، کوئی تو پہلو میں کھڑا ہوتا جو صرف اس کی سنتا۔ بے ہنگم دوڑتے ہوئے اس شخص کی جانب بڑھ رہی تھی جس کے بارے میں جان کر اسے لگا کہ اسے بچا لے گا، ان تمام وحشی درندوں سے بچا لے گا جو اسے چیر کھانے کے لیے بےتاب کھڑے ہیں۔ اس نے کھڑے ہوئے شخص کی جانب ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے مسائل پیدا کر رہی تھی یا پھر جو بھی، بس اسے اس وقت اپنی جان بچانی تھی۔ کوئی محفوظ سہارا ڈھونڈنا تھا، کوئی ایسا ڈھونڈنا تھا جو اسے ان تمام درندوں سے چھپا لیتا، اور اگلے لمحے وہ سردار کاشان علی خان کے چوڑے سینے میں جا چھپی۔ صرف چند لوگ نہیں، پورا جرگا جیسے دھک سے رہ گیا۔ جہانگیر چودھری کا رنگ فخر سے اڑا۔ گلریز علی خان نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، اور کاشان، وہ تو گویا سانس لینا ہی بھول چکا تھا۔ نیلم جہانگیر، جسے شاید آج سے 10 برس پہلے اس نے دیکھا ہو، جس کی نقوش بھول چکا تھا، جس کے بارے میں وہ کچھ جانتا نہیں تھا،
جس کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی، مگر اس وقت جب اس نے اپنے بچپن کو تھام رکھا تھا، جب خان حویلی اور چودھری خاندان کے درمیان اچھے تعلقات تھے، شاید تب اور اس کے بعد اس نے اکثر فراموش کر دیا۔ وہ ایک عرصے شہر میں گزار کر آئی تھی۔ اس کے باپ نے بیٹوں کی فوج کے سامنے اسے ہمیشہ حقیر جانا۔ وہ اسے اس حویلی میں برداشت تک نہیں کر سکتا تھا، اور وہ لڑکی آج اس کے وجود میں چھپی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بس لڑکی کو کندھوں سے تھام کر خود سے جدا کیا۔ اس کی ملتجی نظروں نے آخری مرتبہ سردار کاشان خان کی سوالیہ نظروں کو دیکھا، اور اگلی لمحے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اپنی آنکھیں کھولو نیلم۔ کاشان نے بے بسی سے اسے دیکھتے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی نرم و نازک گال کو تھپتھپایا، لیکن وہ اس کے بازوؤں میں یوں چڑ چکی تھی کہ گویا اس دل دہلا دینے والے منظر کو فراموش کرنا چاہتی ہوں۔ اس سب کے بارے میں اب اسے کچھ نہیں سننا، کچھ نہیں جاننا، اور اس نے کھینچتے اسے خود سے لگا لیا۔ گلریز خان سر جھکا کر رہ گیا۔ جہانگیر چودھری سے اکوا ہو گیا تھا۔ اس کے 3 بیٹے لپک کر کاشان علی خان کی جان لینا چاہتے تھے۔ اس کے بھتیجوں کی فوج خان حویلی کے مکینوں سے ٹکر لینے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور تب انہوں نے جمشید دلاور کو اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے دیکھا۔ جہانگیر چودھری، تمہارے سردار کاشان علی خان پر لگایا ہوا الزام بے بنیاد ثابت نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس بات کی وضاحت ہے کہ سب میں تمہاری بیٹی بھی شامل تھی۔ یہ ایک اور ایسا فیصلہ تھا جو غیر منصفانہ تھا۔ اس لڑکی پر ایک بار پھر الزام دھرا جا رہا تھا جس نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اور وہ یہاں ملتجئ بن کر لائی گئی تھی۔ تمہاری بیٹی کا دور کے سردار کاشان کے پاس جانا اور سب کے سامنے یہ واحد عمل اپنانا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ میں تمہاری بیٹی اتنی ہی گنہگار ہے جتنا کہ سردار کاشان علی خان۔ نہ جانے کیوں اس نے چپ سادھ لی تھی، نہ جانے کیوں وہ یہ نہیں کہہ پایا کہ اس لڑکی کو اسے دور کر لیا جائے۔ اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا جو کسی کے لمس سے ناپاک ہو چکی ہے، جس میں یقین کرنے کے لیے اس کا باپ تک تیار نہیں۔ وہ کیوں؟ وہ انجان لڑکی کے لیے الزام اپنے سر لے رہا ہے جو کس نے نہیں کیا۔ اسی خبیث انسان نے میری بیٹی کو ورگلایا ہوگا، ورنہ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کوئی اتنی اجازت کہاں کہ وہ اپنا من پسند شخص ڈھونڈے۔ جہانگیر چودھری شرمندہ تھا۔ وہ تو ساری زندگی اسے دکھ میں مبتلا رہا کہ خدا نے اسے بیٹی کیوں دی۔ یہ اس کی مغروری، اس کی انا کے خلاف تھا۔ آج اس کا بس چلتا تو اپنی بیٹی کو اس بھرے جرگے کے سامنے گولی سے اڑا دیتا، لیکن اسے ہر صورت یہاں کے اصول و قوانین کو اپنانا تھا۔ جیسا کہ اب یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہے تو گلیز خان کو چاہیے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کروا دیں، اور گلیز خان جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں سب کو تسلیم کرتا ہوں۔ سر چہرے کے ساتھ انہوں نے دھاڑتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا تھا، لیکن اس کی خاموشی کچھ اور ہی ظاہر کرتی رہ گئی۔ گلریز خان کو اپنی ضد میں مبتلا ہو کر جرگہ چھوڑ کر جانا پڑا، اور اس روز وہ سارے جرگے کے سامنے اس بے ہوش بھری لڑکی کو اٹھا کر اپنی حویلی لے آیا تھا۔ جرگے کے فیصلے کے مطابق اس شام حویلی میں ہی سردار کاشان اور نیلم جہانگیر کا نکاح ہونا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی، اس ساری صورتحال کو سمجھ پاتی، تو ان کا نکاح جرگے میں ہی ہو جاتا۔ جتنا گند اڑانا تھا وہ لوگ اڑا چکے تھے، لیکن جہانگیر چودھری کی پہنچ یہیں تک تھی، اور پھر اس کا بھائی الیاس چودھری مکمل اسے اسی بات میں رضامند کر رہا تھا کہ اس بدکردار لڑکی کو گھر لے جانے کی بجائے خانوں کے متھے مارے۔ اس غلاظت کو دوبارہ گھر لے کر جائے گا تو نہ وہ عزت اور وقار رہے گی، بلکہ باقی لڑکیاں بھی اسے سے سیکھ حاصل کریں گی۔ اور جہانگیر چودھری نے آج تک وہی کیا جو اس کے بھائی نے اسے کہا۔ وہ باپ تھا، لیکن آج تک باپ بننے کا کوئی فرض نہیں نبھا پایا۔ اس کی بیٹی جس کے لیے وہ اس کا شہزادہ باپ تھا، کسی کمزور غلام سے بھی بدتر نکلا۔ گلریز خان نہ اس نکاح میں شامل ہونا چاہتا تھا اور نہ ہی ہوا، نہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی۔ بس ہوش میں لانے کے بعد اسے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ اس شام اس کا نکاح سردار کاشان علی خان سے ہے۔ اس معصوم سی لڑکی کی زندگی یوں تھی جیسے اس کی زندگی کی ڈور کسی کھلونے کی طرح تھامنے والا کوئی اور ہے جو اسے اپنی مرضی سے نچا رہا ہے۔ بخار سے بھنکتی ہوئی وہ دلہن اس کے پہلو میں لا کر بٹھائی گئی۔ نہ کوئی سنگھار، نہ کوئی چہرے پر مسرت، نہ آنکھوں میں چمک، اور نہ ہی لبوں پر مسکراہٹ۔ بس اسے سردار کاشان علی خان کے پہلو میں لا کر بٹھا دیا گیا، اور چند گواہوں کے درمیان ہی سردار کاشان علی خان نے اسے اپنی زوجیت میں لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟
قاضی صاحب نے رضامندی چاہی اور اس نے دکھتا ہوا سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس نے یہ تک نہیں پوچھا کہ سردار کاشان علی خان کے گھر تک کیسے پہنچے۔ بار بار سر گھوم رہا تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور بالآخر جب وہ قبولیت کے مراحل طے کرنے کے بعد ملازموں سے کاشان کے کمرے میں پہنچا کر آ گئی۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی۔ ملازمہ ٹرے میں کچھ فروٹس اور دودھ رکھ کر گئی۔ بیڈ گراؤنڈ سے ڈیٹ لگا کر اس نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ ایک وحشت تھی، ایک اندھیرا، تنہائی، اور اس نے پٹ سے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ اب وہ ہر منظر سے گھبرانے لگی تھی۔ کیا وہ کسی ایسی لڑکی کو اپنا پائے گا جو کسی کی ذاتی کا شکار ہے، جس کا بکھرا وجود اس قابل ہی نہیں کہ اسے سمیٹا جائے، جس کی آنکھیں اپنے ہر خواب کو فراموش کر چکی ہیں؟ جب سے اس نے چودھری جہانگیر کے گھر میں آنکھ کھولی تھی، تب سے اماں کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا جو محبت کے دو بول بولتے تھا۔ بھائی ہمیشہ اسے کمرے میں رہنے کی تاکید کرتے، کیونکہ وہ بھی وہی سبق دہرا چکے تھے جو ان کے باپ نے ازبر کر رکھے تھے۔ 12 سالوں تک وہ اپنی خالہ کے پاس شہر میں رہی، وہیں تعلیم حاصل کی، اور یہاں آتی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ساری تعلیم، سارے خواب ملگمٹ ہو گئے۔ وہ سب کچھ ابھی بھی اس کے ذہن کی سکرین پر چل رہا تھا۔ جب کاشان کمرے میں داخل ہوا، مدھم سی روشنی میں شکستہ حالت میں چلتا آ رہا تھا۔ ایک عجیب سی الجھتی، آج تک اس نے اپنے باپ کو ناراض نہیں کیا، اور آج اس کا باپ اس سے ناراض ہو گیا تھا۔ جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ صوفے پر ٹیک گیا۔ سامنے بستر پر سر چکا کر بیٹھی لڑکی کسی ایسی سوچ میں گم تھی جو اسے اندر سے کھائے جا رہی تھی، اور کاشان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس وقت اٹھ کر اسے سمیٹ لیتا۔ نہ ہی وہ اتنے کھلے دل کا آدمی خود کو سمجھتا تھا۔ جھکے ہوئے سر اور سرخ آنکھوں سے بس آنسو بہاتی رہی، اور جب کاشان تھک گیا تو اکتاتے ہوئے اس نے خاموش رہنے کے لیے کہا، پلیز خاموش ہو جاؤ، پہلے ہی میرا سر پھٹ رہا ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی سخت تھی۔ بستر پر بیٹھی ہوئی معصوم سی لڑکی نے اپنی خوفزدہ پلکوں کو اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لمحے وہ اسے عجیب لگا تھا، بے حد عجیب۔ ایک ایسا رحم طلب شخص جس کے حصے میں صرف خسارہ لکھ دیا گیا تھا، اور اس پر خسارے کی طرح مسلط ہونے والی وہ خود تھی۔ وہ بستر سے نیچے اتری، بڑی ہمت کر کے کاشان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنے پر سر رکھے رو پڑی تھی۔ میں نے تمہیں کہا نا، رونا بند کرو۔ اس نے دوبارہ سے تاکید کی، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مجھے طلاق دے دیں، آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اس نے روتے جو الفاظ دہرائے تھے کاشان کے غصے کو مزید ہوا دے گئے۔ اس کے چہرے کو دبوچتے اس نے اپنی قریب کر چکا تھا، جو کہ اسے اپنی قریب دیکھ کر نہ جانے اس پر کون سی سوچیں مسلط ہوئیں۔ دل اس قدر دھڑک رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن مفلوج ہو گیا، اور اگلی پل اس سے پہلے اسے کچھ کہتا اسے خود سے دور دھکیلتی چیخ پڑی۔ وہ اتنی شدت سے چیخ رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے وہ کھلا گیا۔ سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی جیسے کسی اور ہی دنیا میں جا چکی تھی۔ میرے قریب مت آنا، میں کہہ رہی ہوں، میرے قریب مت آنا۔ اسے دور قدم اٹھاتے ہوئے اس سے انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی، جبکہ کاشان نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ میری بات سنو، دیکھو میں تمہارے قریب نہیں آ رہا، میری بات سنو۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس لمحے سے کیسے ریلیکس کرنا ہے، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی حالت اسے بتا رہی تھی کہ اسی لمحے مر جائے گی۔ اس کا پورا وجود جیسے کسی شعلے کی لپیٹ میں تھا جو اسے بھسم کر رہا تھا، اور اگلی لمحے اپنی آنکھوں کو بند کرتی وہ چیخ چیخ کر رونے لگی، مجھے چھوڑ دیں، میرے قریب مت آئیں۔ وہ شرمندگی کے تھا گہرائیوں میں گرا تھا۔ وہ کبھی بھی خود کو دل پھینک قسم کا مرد تصور نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اس لمحے اس نے کچھ ایسا کیا تھا۔ بس جو ٹراما اس لڑکی کے ذہن پر حاوی ہو چکا تھا اسے اتنا پاگل کر چکا تھا کہ حالات اور موقع کی مناسبت سے وہ کچھ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ باہر دروازے پر سب لوگ موجود تھے، اس کی ماں، اس کی چچی، گھر کے ملازمین، اور گلریز خان کا غصہ تو اپنے 7ویں آسمان پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے تمہیں پہلے سمجھایا تھا برقدار کہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ کر آؤ، بغیر کسی جرم کے تم نے اسے قبول کیا ہے۔ آخر ایسی کون سی مصیبت آ پڑی ہے تمہارے سر پر؟ وہ برہمی سے چیخ رہے تھے، جبکہ ختیجہ بیگم اس لڑکی کو سنبھالنے میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اسے اپنے ساتھ لگا کر انہیں چھپا لیا تھا، آخر وہ کسی کی بیٹی تو تھی نا، اور بیٹیوں کو کیسے رکھا جاتا ہے ایک ماں سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ بابا آپ کیوں بے وجہ ضد لگا رہے ہیں؟ میں نے اس سے نکاح کیا، اور اب میری بیوی ہے۔ وہ بھی پہلی بار ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور اپنے بیٹے کو اپنے مد مقابل دیکھ کر گلریز خان نے اپنے غصے کو قابو میں نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے، اپنی اس بیوی کو بھی لے کر جاؤ، کیونکہ میں یہ گندگی گھر نہیں پال سکتا۔ وہ ایسے نہیں تھے، لیکن جہانگیر چودھریوں کو وہ بہت اچھی طرح جانتے تھے، اور ان کے مطابق ان کی بیٹی بھی ویسی ہوگی۔
جب اپنا مطلب نکل جائے گا تب ان کے بیٹے کو منہ کے بل گرا کر اس کی زندگی برباد کر دے گی۔ اسی لیے چاہنے کے باوجود اس لڑکی پر رحم نہیں کھا پا رہے تھے اور نہ ہی اسے اس قابل سمجھ رہے تھے کہ اس کے بعد کا حق بنتا تھا کہ ان لوگوں کو تلاش کرتا جنہوں نے اس کی زندگی برباد کر دی، جنہوں نے اسے زیادتی کا نشانہ بنا۔ یہ ان کے بیٹے کا کام نہیں تھا، اور پھر اس لڑکی کا ان کے بیٹے کے سر پر مسلط ہو جانا کسی بھی بات کے لیے غصے کا باعث بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسے گھر برداشت نہیں کر سکتے تو میں اسے یہاں سے لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس رات وہ حویلی سے نکل گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب اس کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ وہ لڑکی جس طرح اس کی زندگی میں داخل ہوئی تھی یہ قسمت کا لکھا تھا یا کوئی سازش، اس بات سے تو واقف نہیں تھا، لیکن اس روز اسے ایک اور دنیا میں لے کر چلا گیا۔ شہر جو فلیٹ اس نے خود اپنے لیے خرید رکھا تھا، اس بار وہ اسے وہیں لے کر آیا، اپنی دنیا میں جو صرف اس کی ہوں۔ ان دونوں کے کمرے الگ تھے، دنیا الگ تھی، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے چاہے ملاقات نہیں کرتا، لیکن اس کی ہر ذمہ داری کو اٹھا لیا تھا۔ ایک ہفتہ ہو چکا تھا اس فلیٹ میں انہوں نے ملازمہ رکھنی، جو ہر وقت نیلم کے لیے تیار کھڑی رہتی، اور آہستہ آہستہ وہ اب کچھ بہتری کی طرف آ رہی تھی۔ وہ زخم تو کبھی مدمل نہیں ہو سکتا تھا جو اس کی عزت پر لگا ہوا گھاؤ تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ اندرونی طور پر سارے زخم منتقل ہو چکے ہیں، پھر بھی وہ کچھ دنوں تک دوا لیتی رہی۔ اس روز ڈاکٹر صوفیہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اسے مضبوط نظروں سے دیکھا تھا۔ تم اگر بدقسمتی سے کسی درندے کے ہاتھ لگی ہو تو اس کے بدلے میں خدا نے تمہیں کسی مرد سے بھی نوازا ہے۔ میں نے اتنے سالوں میں آج تک کسی ایسے شوہر کو اپنی بیوی کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ہاسپٹلز میں آتے نہیں دیکھا جس کی بیوی کسی درندگی کا شکار ہو اور وہ سر جھکا کر رو پڑی۔ اس شخص کے بارے میں تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ صرف اپنے زخم، صرف اپنوں کی چار بازی کا شکار ہو کر اس نے ایسی خاموشی اختیار کی، وہ شخص جو اس کی مدد کے لیے خدا نے مقرر کیا، اور پھر وہ بری طرح پھنستا چلا گیا۔ اس کی جانب اس کا خیال ہی نہیں کیا۔ وہ بھی تو اس کی طرح اپنے چھوڑ کر آیا تھا، اس پر بھی تو اسی طرح تہمت لگی تھی، اور پھر بیوی بھی داغدار، اور یہیں آ کر وہ ہار جاتی۔ ہمارے ہاتھ اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ ہم اپنے مد مقابل آنے والے غلط شخص کا گریبان پکڑ لیں۔ یہ اس کی مارے نفسیات تھی۔ شہر میں وہ پہلے بھی رہا کرتی ہیں، کاشان کی جانب سے اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، سو وہ اب خود کو اس فیس سے باہر نکالنا چاہتی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، میرے باپ نے کبھی میرا ساتھ نہیں دیا، وہ سر جھکا کر بڑبڑائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نازش نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہمت تب تک نہیں بن سکتی جب تک کہ ہم خود پر بھروسہ نہیں کر لیتے۔ انہوں نے تمہیں برباد کرنے کے لیے قدم اٹھایا تو تم انہیں آباد ہو کر دکھا۔ ایک مانگ کا طویل عرصہ گزرا، وہ حویلی چلا جایا کرتا، ماں سے ملاتا، باپ سے بھی بات چیت کرتا، لیکن ابھی تک ایک اندیکھی سی دیوار ان کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ رہی بات ان دونوں کی تو بس اپنے اپنے کمروں میں رہا کرتے، نہ اس میں اتنی ہمت ہوتی کہ خود جا کر کاشان خان کا سامنا کریں، نہ ہی کاشان نے کبھی خود سے اسے مخاطب کیا۔ وہ دونوں کسی جنگ میں گھرے ہوئے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس روز وہ پہلی بار کافی بنا کر اس کے کمرے میں لے کر گئی۔ اسے دروازے پر دستک دی تھی اور کاشان پلٹ کے اسے دیکھتا رہ گیا۔ لیٹر پر گردش کرتی انگلیاں تھم سی گئیں اور بری آنکھوں میں کون سے جذبات تھے یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ نرمی سے اس نے کافی کا کپ اس کے قریب رکھتے خود نشست سنبھال لی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ وہ بھی خوش دلی سے کافی کا کپ اٹھا کر لبوں سے لکھا گیا، اور ایک تلخ سی مسکراہٹ سے اس نے کافی کے کڑوے گھونٹ کو حلق سے اتارا تھا۔ میں ٹھیک ہوں خان صاحب۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اس کا طرز تخاطب اور اس کی ملائم سے آواز کو اپنے کانوں سے ٹکراتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بات کرتے نہ جانے کیوں اس کا چہرہ سرخ تھا، شاید وہ شرمندگی کا شکار تھی، اس جرم کی شرمندگی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ بھیگی ہوئی آنکھوں کی گوشن سے مقابل کو رحم طلب لگی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ کافی دیر جب کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تو اس نے کہہ دیا، اور کاشان حیرت سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ اور اس کے بعد بہت نرم تھے، بہت شائنی، حالانکہ جس روز سے اٹھا کر فارم ہاؤس لے کر گیا اس روز کافی الجھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ شفاف تھا، زخموں کے نشانات ختم ہو چکے تھے، پہلے سے تر و تازہ لگ رہی تھی، سوائے آنکھوں کی ان میں خالی پن تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی سمجھنا کہ مجھے تمہارے شکریہ یا معذرت کی ضرورت محسوس ہوگی۔ وہ غصہ کر گیا تھا، یا یہ کام بات تھی، وہ سمجھ تو نہیں پائی، لیکن چپ چاپ گردن جھکا لی۔ کیا میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا سکتی ہوں؟
اس بار اس نے مکمل طور پر شخص کو اپنی جانب متوجہ پایا۔ اس روز وہ موت کا آغاز کرتے ہوئے ایک بار پھر رو پڑی اور وہ بدل سے ہو کر رخ موڑ گیا۔ شاید وہ اسے اس طرح رونا دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے دنوں میں اگر وہ بات نہیں بھی کرتی تھی تو اس کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ اس کے گھر میں رہا کرتی، اس کے آنے سے پہلے بھلے ہی کمرے میں چلی جائے، لیکن ملازمہ سے اس کے روٹین کو اچھی طرح جانتا تھا۔ خیال رکھنے کے لیے کافی تھا کہ خود اس کے لیے شاپنگ کر کے لے آتا، ڈاکٹر سے اس کے اپوائنٹمنٹ فکس کروا دیتا اور اس رشتے کے حوالے سے اسے مکمل سپیس دے رکھی تھی۔ میں اس روز اپنی حویلی کے لان میں تھی۔ اس دن میری امی گھر پر نہیں تھی اور ان کے بعد میں اداس ان کا انتظار کر رہی تھی جب وہ میرے پاس آیا۔ کافی کا سپ لیتے توجہ سے نہ صرف اسے سن رہا تھا بلکہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ بھی دیکھ رہا تھا۔ ایک لڑکی کی زندگی کی سب سے مشکل کیفیت ہوتی ہے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بیان کرنا۔ آج وہ خود یقین کر کے اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی اور میرے درمیان وہی بات ہوئی جو پچھلے 2 ہفتوں سے دہرا رہا تھا۔ میرے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاؤ۔ کسی گہری سوچ میں گم ہو کر جیسے کسی موٹے موٹے سے واقعے کو یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لبوں کا کونا کھینچ کو تنزیہ مسکرایا۔ جہانگیر چودھری جیسے بااختیار شخص کی حویلی میں وہ کارنامے سر انجام دیے جا رہے تھے جنہیں وہ دوسروں پر لاگو کرتا ہے۔ وہ شاید ان لوگوں میں سے تھا جو اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے دوسروں کی زندگیوں پر توجہ دیتے ہیں۔ میں نے بس یہی کہا کہ وہ آج کے بعد مجھ سے کوئی بات نہ کرے، ورنہ میں بابا کو بتا دوں گی۔ اور اس لمحے میں نے ناگوار سی بھوک کو محسوس کیا اور اس کی کچھ دیر کے بعد میرا دماغ شل ہونے لگا۔ اگلی بار جب میں بیدار ہوئی شخص مجھ پر حاوی تھا۔ وہ بات کر رہی تھی لیکن آنسو اس کی آنکھوں سے یوں ٹوٹ کر گر رہے تھے جیسے کہ سارا سچ اس کی آنکھوں سے بیان ہو رہا ہو۔ وہ رات بہت تکلیف دہ تھی، بہت اذیت بھری رات۔ میں نے اس کی منت کی لیکن وہ مجھ پر مسلط رہا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے یوں روتا ہوا دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ اگلے ہی پل آگے بڑھتے اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور وہ اس کے سینے پر سر رکھ کر جس شدت سے روئی تھی اسے لگا یہ سارے آنسو اس کے دل پر گر رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ تم اتنی مضبوط بن جاؤ کہ تمہارے ہاتھ اس کی گریبان تک پہنچے اور تمہیں یقین ہو کہ تمہارے پہلو میں کھڑا ہوا شخص سے زیادہ مضبوط ہے۔ کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گی کہ وہ کون تھا؟ اس بار اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام رکھا تھا۔ اس کا دوپٹہ سر سے ڈھلا کر کندھوں تک، پھر کندھوں سے اس کے بازوؤں تک گرتا چلا گیا۔ وہ اس کے سامنے یوں ہی بے حال سے کھڑی تھی۔ ناصر الیاس۔ ٹوٹے پھوٹے لبوں سے اس نے نام پکارا اور مقابل کو جھٹکا لگا تھا۔ ناصر الیاس، چودھری الیاس کا بیٹا، اس کے باپ کا وفادار بھتیجا اور بازو جن کے زور بازو پر وہ کسی کو انسان نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اس کی بیٹی کی عزت کو تار تار کر کے اس کی زندگی برباد کر چکا تھا۔ غصے کے باعث اس کی آنکھیں اتنی شدید سرخ ہو چکی تھیں کہ اس کا دل چاہا سامنے ناصر علی ہو اور وہ اس کی بوٹی بوٹی کتوں کو کھلاتے۔ گاڑی گاؤں کے حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ شخص نہ جانے رات پر کیسے ٹکا رہا۔ اس کے پہلو میں خاموش بیٹھی تھی لیکن مضبوط شخصیت اور چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے یقین تھا اس کے پہلو میں کھڑا ہوا شخص ان تمام جنگلی بھیڑیوں سے زیادہ طاقتور ہے جو صرف عورتوں پر حملہ آور ہو، نہ جانتے چاہے وہ اس کا باپ ہو، اس کے بھائی یا اس کے چچا زاد۔ وہ بے دھڑک چودھری جہانگیر کی حویلی میں داخل ہو گیا۔ مضبوطی سے اس نے اپنی بیوی کا ملائم ہاتھ اپنی دسترس میں لے رکھا تھا۔ اس کے پہلو میں چلتے ہوئے آ رہی تھی اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہی نیلم جہانگیر ہے جسے یہاں سے تہمت زدہ کر کے نکالا گیا تھا۔ آج بھی اس کے پہلو میں چل کر آتی ہوئی نیلم جہانگیر نہیں بلکہ نیلم کاشان علی خان تھے۔ وہی صدا کی محفل جو مردان خانے میں لگی رہتی جہاں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس روز پہلی بار وہ مردان خانے کی حدود کو پار کر گئی۔ وہاں کھڑے ملازمین اسے حیرت سے دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد کہ یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، اس کا چچا، اس کے چچا زاد، اس کے بھائی، سب لوگ وہاں موجود تھے۔ حویلی میں اس کے آنے کی خبر پھیل گئی۔ اس کی بھابیاں اور اس کی ماں دوڑتے ہوئے آئے تھے تاکہ اسے روک سکیں۔ تم یہاں کرنے کیا آئی ہو کمزاد؟ جہانگیر چودھری پہلے تو اسے دیکھ کر سکتے میں چلے گئے اور پھر اس کی جانب دھاڑتے ہوئے بڑھے تھے جبکہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے وہ آگے بڑھی۔ جہانگیر چودھری نے اس کا بازو پکڑنا چاہتا تھا لیکن کاشان راستے میں حائل ہو گیا۔ بغیر کسی کو دیکھے اس نے آگے بڑھتے ہوئے بھگ سے اڑی رنگت والے ناصر الیاس کو گریبان سے پکڑ لیا۔ ارد گرد کھڑے اس کے بھائی حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ سب کچھ اتنی جلد بازی میں ہوا تھا کہ کسی کو سمجھنے کا وقت ہی نہیں ملا اور اس کے ساتھ ہی اس نے نیچے چکتے ہوئے اپنی جوتی اتار کر ناصر الیاس کے منہ پر دے ماری جسے آگ بگولا کرنے کے لیے کافی تھے۔
ہاتھ بڑھا کر اس نے سختی سے اسے دبوچنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی کاشان نے اسے گردن سے دبوچ کر فرش پر دے مارا تھا۔ خبردار، اگر کسی نے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو میں اس کا دماغ اڑا دوں گا۔ اسلحے کی نوک کو اس نے ناصر الیاس کی کنپٹی پر جما دیا تھا۔ یہ ہے وہ شخص جس نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور تمہاری بیٹی کی عزت پر۔ وہ پہلی بار اتنی شدت سے ڈالا تھا کہ چودھری جہانگیر ساکت رہ گیا۔ باہر جتنی بھی ہلچل ہوئی، یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ نہ ایک بار پھر سردار کاشان خان جہانگیر چودھری سے ٹکر لے چکا ہے۔ تم جانتے ہو کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ جہانگیر چودھری کا غصے سے برا حال تھا اور اس بار وہ خود اپنے باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ کیسے باپ ہیں آپ؟ بیٹی کو پیدا کر لیا لیکن لوگوں کے درمیان سے اپناتے ہوئے شرم آتی تھی، صرف اس لیے کہ وہ بیٹی ہے؟ اور تم سب کیسے بھائی ہو؟ خدا نے تم لوگوں کو میرا محافظ بنا کر بھیجا اور تم سب کی بزدلی نے مجھے ایک ایسے درندے کے حوالے کر دیا جو مجھے نوچ نوچ کر کھاتا رہا۔ اس کی آواز رندنے لگی تھی، لیکن وہ یہاں ان لوگوں کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ اسے کھینچتے باہر لے آیا۔ سب لوگ ہکا بکا کھڑے رہے۔ سب کے سامنے اس نے ناصر علی اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ ان کے پہلو میں چپ کر جتنا بھی طاقتور بنا پڑ رہا تھا، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ درمی سے سردار کاشان علی خان کا مقابلہ کر پاتا۔ ایک عورت سے ریلیشن شپ بناؤ گے، اس کی مرضی کے بغیر اسے نوچ کھاؤ گے؟ تم ہوتے کون ہو؟ تھوڑی دیر میں ناصر بےحال ہو چکا تھا۔ الیاس چودھری سوائے چیخو پکار کرنے کا اور کسی قابل نہیں تھا۔ کیا تم یہ بات جانتے تھے الیاس؟ جہانگیر چودھری نے پلٹ کر اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں، کیا تم یہ جانتے تھے؟ دوسری بار اس نے دھاڑتے پوچھا۔ الیاس چودھری نے اپنا سر جھکا لیا۔ گلریز خان تک خبر پہنچ چکی تھی، وہ بھی وہاں چلا آیا۔ اس روز ناصر الیاس کا تماشا اس نے ہر اس شخص کے سامنے لگایا تھا جو کل تک ان کے تماشے میں تماش بین بنا رہا۔ اس نے ناصر الیاس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ وہ شام ایک بار پھر جرگہ بیٹھا اور جرگے میں اس نے آگے بڑھتے ہوئے گواہی دی تھی کہ اس کے وجود کو تار تار کر کے اسے زیادتی کا نشانہ بنانے والا شخص اس کا اپنا چچت ذات تھا۔ اس نے ہر ایک کی آنکھوں کو کھول دیا تھا۔ اس روز سردار کاشان سرخرو ہو گیا۔ وہ جیت گئی تھی۔ گاؤں کے سرپنچ نے اسے علاقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اگر گھر کا کوئی بھی فرد اسے رابطے کی کوشش کی تو وہ بھی ساتھ جائے گا۔ یہ سزا اس کے لیے کافی نہیں تھی۔ باہر کاشان خان اس کے ساتھ کیا کرتا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور تھا کہ دوبارہ اس گاؤں میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں کوئی بھی کسی عورت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچتا، اور یہ تو پھر کاشان علی خان کی عورت تھی۔ اس پر ہاتھ ڈالنے والے کے ہاتھ کیسے سلامت رہ پاتے ہیں؟ جہانگیر چودھری نے اسے روکنے کے لیے قدم بڑھائے تھے۔ رک جاؤ، میں تمہیں اس گھر سے رخصت کروں گا۔ وہ شرمندہ دکھائی دے رہا تھا یا پھر پچھتاوا، وہ نہیں سمجھ سکتی تھی، لیکن اس نے چپ چاپ اپنے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں پہلے ہی بہت احسان مند ہوں بابا کہ آپ نے مجھے ایسے شخص سے نوازا جو آپ کی محبت میں کبھی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا اس کے لمبوں کی جپش کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے زندگی سے جو چاہیے تھا مل گیا۔ چپ چاپ اپنی ماں کو گلے لگاتے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے تھے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں امی، لیکن تمام باتوں کی وجہ سے شرمندہ ہوں جو آپ کو میری وجہ سے برداشت کرنا پڑی۔ آپ کی بیٹی اب بہت مضبوط ہو گئی ہے، اب کسی کا ہاتھ میرے گریبان تک نہیں پہنچ سکتا۔ اپنی ماں کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی، دلاسا دیتی ہوئے بار بار اس کے ہاتھوں کو چوم رہی تھی۔ کبھی بھی ملنا ہو مجھے بلا لیں یا میرے پاس آ جائے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی ہمیشہ آپ کی منتظر رہے گی۔ ایک آخری بوسہ اپنی ماں کے ہاتھوں پر دے کر انہوں نے الوداع کرتے ہوئے چپ چاپ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے گاڑی فلیٹ کی جانب موڑ دی تھی۔ مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے خان حویلی لے چلے۔ اس نے نرمی سے اپنے شوہر کے بازو کو تھام کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ کہتا وہ نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے خاموش کر بیٹھ چکی تھی۔ اگر میرا بھی اکلوتا بیٹا ہوتا اور وہ سردار کاشان علی خان جتنا خوبصورت اور ہوتا، وہ آپ کی جیسا مکمل مرد ہوتا، تو میں بھی شاید کبھی نہ چاہتی کہ اس کی زندگی میں ایک ادھوری عورت ہے۔ تم ادھوری نہیں ہو نیلم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ احساس دلانا نہیں بھولا اور سر گھماتے ہوئے نرمی سے اس کے بازو کو لبوں سے چھو کر اپنا سر رکھ لیا۔ گویا وہ آنسوؤں کو پی لینا چاہتی تھی۔ یہ حقیقت تھی، ایک تلخ حقیقت جسے اسے فراموش نہیں کرنا تھا بلکہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنی تھی۔ اس میں گلریز خان سے اپنے شوہر کی جانب سے معافی مانگی
انہیں احساس دلایا تھا کہ ان کا بیٹا ہے اور گلریز خان وہ بھلا کب اپنے اکلوتے بیٹے سے دور رہ سکتے تھے، اس خبرو شہزادے سے جو ہمیشہ ان کی قدموں میں بچنے کے لیے تیار رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا آدمی بنے گا۔ مجھے لگا کہ گاؤں کے لوگوں کو انصاف دلا کر ان کے لیے آسانیاں پیدا کر کے میں سردار کہلانے کا حقدار بن جاؤں گا، لیکن اسے سرداری تو میرے شہزادے پر جچتی ہے۔ وہ بڑے غرور سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھتے رہ گئے۔ کھڑکی کے ساتھ لگ کر باہر کے منظر کو دیکھتی ہوئی اس کی لڑکی کا سایہ لہرا رہا تھا۔ پہلی بار وہ پورے عکس سے اس کے قریب آیا، اس کی پشت کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے ساتھ لگا لیا تھا، جبکہ اس کے پورے وجود میں ہونے والی سنسناہٹ نیلم کے رخساروں کو سرخ کر کے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے خان صاحب۔ نرمی سے ہاتھ بڑھا کے اس کی شرٹ کے بٹن درست کرنے لگی۔ میں سن رہا ہوں مسز خان۔ اس کا خمار میں ڈوبتا ہوا لہجہ مقابل کو بے قابو کر رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں آپ بھی اپنی مرضی سے اپنا انتخاب کریں، کوئی ایسی لڑکی جو داغدار نہ ہو۔ اور اس نے شدت سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ سردار کاشان کی گرم سانسیں اس کے وجود کو جلسا رہی تھی۔ آج کے بعد تمہاری زبان سے یہ نہ سنو، وہ وارن کر رہا تھا، اور وہ دکھ سے مسکراتی سر جھکا کے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا میں تو کب کا فراموش کر چکا ہوں، اور تمہیں بھی کر دینا چاہیے۔ وہ تمہارے ساتھ مکمل احساس مجھے گھیرے ہوئے، اور میرے لیے یہی کافی ہے۔ آہستگی سے اس کی گردن پر لب رکھتے ہوئے وہ مدہوش ہوتا جا رہا تھا، اور پھر آخری بار اس کے رخساروں کو لبوں سے چھوتے ہوئے اسے چھوڑ دیا۔ بابا پلان بنا رہے ہیں ہماری شادی کا دھوم دھام سے، جیسے انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے سپنے دیکھے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس روز اپنے قریب کر کے اپنی دسترس میں بکھرتا ہوا دیکھو، جس روز تم دلہن بن کر 14ویں کے چاند کو مات دے جاؤ۔ وہ اسے سرشار ہوتی نظروں سے دیکھ کر مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا، اور وہ اس کے سینے پر اپنا سر جماتی ہوئے ہلکا سا مسکراتی۔ میرے اندر چلتی ہوئی خواہش سے آپ واقف نہیں، میں آپ کو اپنے دلہے کے روپ میں دیکھ کر ساری دنیا کو فراموش کر دینا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر اس نے نرمی سے اس کے لبوں پر ہلکی سے گستاخی کر لی۔ ان ملائم لبوں سے ابوں کا ٹکرانا تھا۔ وہ سرخیوں میں نہاتی چلی گئی، اور شخص کا لمس جان لیوا تھا۔ اس کا جنون ناقابل برداشت تھا۔ وہ اس کے قریب ہو کر اس کی سانسوں پر حملہ آور ہو رہا تھا، تو جس روز اس کی دسترس میں جاتی اس روز تو بے چینی سے جان نکل جاتی۔ بے قراری اس کی نس نس پر سوار ہو کر اسے قابو کر دیتی، اور اسے طے کر لیا اسے اب بے قابو ہونا تھا، بے قرار ہونا تھا۔ اس شخص کے بازو ملچل جانا تھا، جس شخص نے اسے قدم سے قدم ملا کر چلنا سکھایا تھا، جو اس پر اتنے احسانات کر چکا تھا کہ ساری زندگی اس کے سامنے جھکی رہے، جو بس اسے قابل محبت سمجھتا تھا۔ آہستہ سے سرگوشوں سے ایک دوسرے کے کانوں میں محبت انڈیلتے ہوئے وہ آنے والے وقت کا انتظار کر رہے تھے، ان منتظر نظروں کے ساتھ جنہوں نے بہت سے سپنوں کو کھو دیا، لیکن پروردگار پر اگر کامل یقین ہو تو بہتر سے بہترین تک خود لے کر جاتا ہے۔ اگر ہماری آج کی اسٹوری آپ کو پسند آئی تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔